پاکستان کی تقدیر پچھلی آدھی صدی سے ایک ہی نام کے گرد گھوم رہی ہے، شریف۔ لیکن یہ صرف سیاست کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسے خاندان کی داستان ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان پر حکمرانی کرنا ان کا پیدائشی حق ہے۔ ذرا سوچیں، سال تھا 2014، لاہور کی سڑکیں اور پنجاب پولیس سیدھی گولیاں چلا رہی ہے، 14 شہری لائیو ٹیلی ویژن پر ہلاک ہو گئے۔ یہ کوئی عام تشدد کا واقعہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو ریاست کی طرف سے کھلا پیغام تھا کہ لاہور ہماری جاگیر ہے اور یہاں مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ گوالمنڈی کا ایک کاروباری خاندان جاتی امرا کی سیاسی بادشاہت تک کیسے پہنچا؟ کیسے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے افسر ان کے تابع ہو گئے؟ چلیں آج اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز ہم وہیں سے کرتے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے۔ طاقت کا وہ بے رحم مظاہرہ، یہ وہ لمحہ تھا جب خون سے ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ شریفوں کی حکومت کو چیلنج کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلطنت کی بنیاد پڑی کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا، ایک ایسے واقعے کی طرف جس نے ایک کاروباری شخص کو ایک شاطر سیاسی کھلاڑی بنا دیا اور پاکستان کے تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ بات ہے 1972 کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا اور شریف خاندان کی اسٹیل کی سلطنت اتفاق گروپ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خاندان کے سربراہ میاں شریف کے لیے یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ پاکستان میں صرف محنت سے کاروبار نہیں بچایا جا سکتا، نہیں، اس کی حفاظت کے لیے سیاسی طاقت بھی چاہیے۔ اور بس اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اب سیاست میں ضرور آئے گا، تاکہ مستقبل میں ان کے کاروبار کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ یہی وہ ایک مقصد تھا جس نے اگلے 50 سالوں تک ان کے ہر سیاسی قدم کی سمت طے کی۔ تو جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے اپنے والد کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک سلطنت صرف اینٹوں اور گارے سے نہیں بنتی، اسے بنانے کے لیے وفادار لوگ چاہیے، اور اس وفاداری کو خریدنے اور یقینی بنانے کے لیے ان کے پاس ایک پورا منصوبہ تھا۔ مقصد بالکل صاف تھا، ایک ایسا ریاستی ڈھانچہ بنانا جس کے ملازمین آئین کے نہیں، شریف خاندان کے وفادار ہوں۔ ایک ایسا نظام جہاں سرکاری افسر اپنی نوکری کے لیے سسٹم کے نہیں بلکہ ان کے ذاتی طور پر احسان مند ہوں اور ہر حکم ماننے پر مجبور ہوں۔ اور پھر اس مقصد کے لیے سرکاری مشینری میں جال بچھائی جانے لگا۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 1985 سے 1993 کے دوران 15,000 سے زیادہ، جی ہاں 15,000 سے زیادہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز بھرتی کیے گئے۔ میرٹ پر نہیں بلکہ سیاسی وفاداری کی بنیاد پر۔ یہ وہ 15,000 لوگ تھے جن کی وفاداری ریاست سے نہیں بلکہ اس نظام سے تھی جس نے انہیں نوکری دی تھی۔ طریقہ کار بڑا سیدھا سادہ تھا لیکن بہت مؤثر۔ ایک طرف اپنے وفادار لوگ بھرتی کرو جو سسٹم کو نہیں صرف آپ کو جواب دہ ہوں، اور دوسری طرف دوسرے سیاسی خاندانوں کو نوکریوں کا کوٹا دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا احسان مند بنا لو۔ یہ تھا وہ جال جس نے شریف سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب جب وفاداروں کا یہ نیٹ ورک تیار ہو گیا تو وہ پاکستان کی ریاست کے بڑے ستونوں پر قبضہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ عدلیہ ہو، فوج ہو یا پولیس، اب سب کو اس سلطنت کی مرضی کے آگے جھکنا تھا۔ 1997 میں جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے نواز شریف کی طاقت کو چیلنج کرنے کی ہمت کی تو جواب بہت تیز اور بے رحمانہ تھا۔ جنگ 2 محاذوں پر لڑی گئی۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر شریفوں کے وفادار ججوں نے بغاوت کر دی، اور دوسری طرف باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پر ہی دھاوا بول دیا۔ پھر آیا 1999 کا وہ تاریخی دن۔ نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا۔ اس وقت ان کے اپنے لگائے ہوئے آئی جی سندھ رانا مقبول نے ہر خطرے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مشرف کے طیارے کو کراچی میں اترنے سے روکنے کی کوشش کی۔ سوچئے، ان کے لیے شریف خاندان سے ذاتی وفاداری قانون اور فوج کے خوف سے بھی بڑی تھی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اسی رات جب فوج پی ٹی وی کا کنٹرول سنبھال رہی تھی، حسین نواز نے پی ٹی وی کے ایم ڈی کو فون پر کہا، فوجیوں کے پاس بندوقیں ہیں تو کیا ہوا، یہ وقت شہادت کا ہے، آپ بس خبر چلائیں۔ یہ تھی وفاداری کی وہ حد جس کی وہ اپنے لوگوں سے توقع رکھتے تھے۔ اور جہاں تک پولیس کی بات ہے تو اس کا استعمال صرف سیاسی کنٹرول تک ہی نہیں رہا۔ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو پولیس مقابلوں میں ایک ڈرامائی اضافہ دیکھا گیا۔ ان کے ادوار میں 2100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔
یہ تعداد پی ٹی آئی حکومت کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صرف قانون کا نفاذ نہیں تھا، یہ طاقت کے زور پر اپنی حکمرانی کا نفاذ تھا۔ پھر باری آئی میڈیا کی۔ بڑے میڈیا ہاؤسز جیسے کہ جنگ گروپ پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو نوکری سے نکال دیں، اور جب نجم سیٹھی نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں حکومت پر تنقید کی تو آئی بی نے ان کے گھر پر چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر لیا۔ پیغام صاف تھا، تنقید کی آواز کو خاموش کرا دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ، سیاسی کنٹرول کی یہ ساری جدوجہد ہمیں واپس اسی ایک بنیادی مقصد کی طرف لے جاتی ہے، خاندان کی دولت کی حفاظت کرنا اور اسے بڑھانا۔ خاندان کے خلاف کرپشن کا جو سب سے بڑا کیس بنا وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز یعنی ٹی ٹیز کے گرد گھومتا ہے۔ الزام بہت سیدھا سا ہے، غیر قانونی پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا، اس سے باہر کے ملکوں میں صاف کیا گیا اور پھر انہی ٹی ٹیز کے ذریعے واپس پاکستان لایا گیا تاکہ یہ قانونی آمدنی لگے۔ شہباز شریف کے خلاف کیس میں جو رقم بتائی گئی وہ ہوش اڑا دینے والی ہے۔ الزام تھا کہ 2008 سے 2018 کے بیچ تقریباً 16 ارب روپے 40 مختلف لوگوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے لانڈر کیے گئے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ کون تھے؟ مشہور زمانہ مقصود چپڑاسی جیسے نچلے درجے کے ملازم۔ اور جب بھی میڈیا پر ان الزامات کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب ہمیشہ ٹال مٹول والا ہی ملا۔ جب شہباز شریف سے ان کے بیٹے کے کاروبار کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا، وہ ایک 40 سال کا آدمی ہے، میں اس کے لیے کیوں جواب دوں؟ مطلب کوئی سیدھا جواب نہیں دیا گیا۔ تو آخر میں اس کیس کا کیا بنا؟ جیسے ہی 2022 میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کا وقت آیا، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو ایک فون کال آئی اور انہیں عدالت میں پیش ہونے سے روک دیا گیا، اور بس اقتدار میں آتے ہی یہ کیس بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جس نظام کو انہوں نے خود بنایا تھا، اسی نظام نے آخر میں انہیں بچا لیا۔ تو اس ساری کہانی کے بعد آج شریف سلطنت کہاں کھڑی ہے؟ کیا اس کی بنیادیں اب کمزور پڑنا شروع ہو گئی ہیں؟ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف تھا 1998 جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا پیغام دیا تھا، اور دوسری طرف ہے 2024 وہی نواز شریف جو ایک کمزور مخلوط حکومت قبول کرنے پر مجبور ہیں، شاید صرف اس لیے تاکہ اقتدار میں رہ کر اپنے کاروباری مفادات کو بچا سکیں۔ یہ ایک ایسی سلطنت ہے جسے ذاتی وفاداری کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب عوام کی وفاداری ختم ہو جائے تو کیا ایسی سلطنتیں قائم رہ سکتی ہیں؟